بیچارے بہت اچھے لوگ ہیں, حیدرآباد سے آئے ہیں, نکاح پڑھانا ہے انہوں نے. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ 1 بجے یہاں پہنچ جائیں, پہنچنے کے بعد مجھے میسج کریں کہ ہم آ گئے ہیں. مقصد ان کی شکایت لگانا نہیں ہے, بہت اچھے لوگ ہیں. مقصد یہ کہ اصول اور ضابطہ سمجھانا مقصد ہے کہ ہر آدمی اصول ضابطے پہ چلے گا تو تکلیف بھی نہیں ہوگی اور کام بھی اچھے میں ہو جائے گا. میں نے ان سے کہا تھا کہ 1 بجے پہنچنے کے بعد مجھے میسج بھیجیں کہ ہم آ گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہا تھا کہ فون کریں, کیونکہ میں فون نہیں اٹھاتا اپنے مخصوص ٹائمنگ کے علاوہ. میسج آئے گا تو میں دیکھ لوں گا کہ بھئی یہ پہنچ گئے ہیں تو میں آ جاؤں گا. تو میں اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر 1 بجے گھر پہنچا ہوں آج, کہ بھئی کسی کو ٹائم دیا ہوا ہے. اور یہ 1 بجے کا ٹائم اس لیے دیا کہ نکاح نامہ فل کرنے میں جو ٹائم خرچ ہوگا نا وہ اس دوران ہو جائے گا. صحیح ہے, نکاح پڑھانے میں تو 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا نا, اصل مسئلہ ہوتا ہے نکاح نامہ فل کرنا. تو یہ جو ٹائم ہے نا اس میں نکاح نامہ فل ہو جائے گا. نکاح پڑھانا ہے تو پھر ہم بیٹھے بیٹھے ہاں بھائی قبول ہے قبول ہے, یہ تو 2 منٹ کا کام ہے. خطبہ تو جو جمعے کا خطبہ ہے وہی گریوی میں نکاح کا بھی ہو جائے گا. کیا خیال؟ تو گریوی کے چکر میں تھے ہم, گریوی مارنے کے. اب اس میں کیا ہوا کہ یہ لوگ 1 بجے سے آگے بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے میسج ہی نہیں بھیجا. ادھر میں سارے کام کاج چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہوں. مجھے بھی دماغ اب کھلنے لگا کہ یار میں وہ آئے کیوں نہیں, کیونکہ یہ ٹائم تو ان کو دے دیا نا. تو اب میرا بھی ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اور یہ ادھر نیچے آ کے بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب جب میں نیچے آیا ہوں تو کہہ رہے ہیں ہم تو آپ کا کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں, اور میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ میں اوپر بیٹھ کے آپ کا کافی دیر سے انتظار کر رہا ہوں. تو یہ ان کی بات نہیں ہے, یہ ایک اصول اور ضابطے کی بات ہے کہ ہم من حیث القوم بد نظمی کا شکار ہیں. من حیث القوم یعنی سبھی ہے, میں بھی ایسا ہی ہوں, اس میں سب ایسے ہیں. اس چیز کو درست کرنے کی ضرورت ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی جو بات جس نے کہی ہے اس کا خیال کرنا چاہیے انسان کو, تاکہ نہ میرا ٹائم ویسٹ ہو اور نہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہو. اب میں نے ان کے ذمہ لگایا ہے کہ اب یہ نکاح نامہ خود فل کریں گے, تاکہ ہم جو بیان کے دوران جو ہمارا ٹائم ہے نا وہ بیان میں ہی مصروف رہے, اور یہ نکاح نامہ خود بیٹھ کے فل کریں, تاکہ ہمارا جو ٹائم ادھر لگایا اب یہ وہ سمجھ رہے ہو بات کو. یہ بھی بیان کا حصہ ہے, کوئی بیان سے اضافی بات نہیں ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص پنجاب سے آیا, اتنا لمبا سفر کر کے حضرت کے پاس پہنچ گئے. اور کیوں آئے ہو؟ فرمایا میں تعویذ لینے آیا ہوں. تعویذ اگر کچھ شرائط ہیں اس کی ان کے ساتھ ہو تو جائز ہے اس کا استعمال. حضرت نے فرمایا کہ آپ پنجاب سے آئے ہو, پہلی بات یہ کہ آپ نے مجھ سے ٹائم لیا تھا, اتنی دور سے آپ سفر کر کے آئے ہیں. دوسری بات یہ کہ تعویذ تو TCS کے ذریعے بھی پہنچ سکتا ہے. صرف تعویذ لینے کے لیے اتنی دور سے آپ سفر کر کے کراچی پہنچے ہو. حضرت کو اتنا غصہ آیا, وہ تو بڑے تھے, انہوں نے فرمایا نہیں دوں گا, واپس جاؤ. آئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے. تو فرمایا ایک دفعہ ان کو سزا ملے گی, پھر یہ واپس جائیں گے, آئندہ ایسی حماقت, اپنا بھی ٹائم بچائیں گے. اور انہوں نے فرمایا واپس جاؤ, وہاں سے اب دوبارہ خط لکھو. خطوط کا سسٹم تھا حضرت کے ہاں, تو اب آپ کو جو ہے نا وہ وہیں سے بھیج دیں گے. یا تو مقصد آنے کا زیارت کرنا ہو نا, کسی کو دیکھنا مقصد ہے, تو اس کے لیے پھر یہ کہ بھائی صرف دیکھنے آ رہا ہوں, زیارت کرنے آ رہا ہوں. تو اس کے لیے حضرت ان کو جو ٹائم دیا کرتے تھے وہ ایسا ٹائم ہوتا تھا جس میں حضرت علماء کی مجلس میں آ کے بیٹھتے تھے. جو جس نے زیارت کرنی تھی ان کو ٹائم دے دیتے کہ یہ ٹائم ہے, اس میں دیکھ کے چلے جاؤ. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا حضرت کو فائدہ یہ ہوتا تھا. فرماتا ہوں جو زیارت کے لیے آتے ہیں نا وہ سب سے سستے میں چھوٹ جاتے ہیں. بھائی آگے بیٹھ گئے, زیارت کر لی تو ٹھیک ہے نا, بس صحیح ہو گئی. تو جب ایک انسان اصول سے اور ضابطوں کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتا ہے, 100% تو کوئی بھی نہیں چل سکتا, تو اس میں الجھنیں کم ہوتی ہیں. اسی وجہ سے میں نے دعوتوں میں جانا بالکل چھوڑ دیا ہے. قسم اٹھانا رہ گئی ہے بس, کیونکہ بہت دفعہ کا تجربہ ہے کہ جو ٹائم دیا جاتا ہے اس کی کبھی بھی پابندی نہیں ہوتی, ناممکن ہے. قسمیں اٹھوا لو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے, بھائی 8:15 بجے کھانا شروع ہو جائے گا, لیکن وہ 8:15 کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا نا کہ 8:15 کا مطلب 8:45 ہوتا, تو ہمیں کوئی ٹائم دیتا 8:15 تو ہم کہتے چلو 8:45 تک تو ہو ہی جائے گا, تو ہم 8:45 پہ پہنچتے.
ہوتا نہ پونے پہ ہے, نہ کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کب ہوگا اور کیا ہوگا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس لیے جو ٹائم مینجمنٹ والے لوگ ہیں نا, ٹائم مینجمنٹ والے, وہ ایک بات بڑی زبردست کرتے ہیں کہ جس آدمی نے اپنا وقت بچانا ہو وہ کبھی دوسرے پہ ڈپینڈ ہو کے زندگی نہ گزارے. بہت مشکل ہے سمجھانا بات. یہ بیان شروع ہو گیا ہے, بیان جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. آپ سمجھا بیان شروع کریں گے, ہو گیا بیان. تو کبھی بھی دوسرے پر آپ کی ٹائمنگ کا جو ہے نا مدار نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پر آپ نے کہیں پہنچنا ہے, ناشتہ کون بناتا ہے گھر میں؟ بول لو بھائی, بیگم. اب آپ نے کسی کو ٹائم دیا ہے صبح 8 بجے کا, بیگم نے اٹھ کے ناشتہ بنا کے آپ کو پیش کرنا ہے. اگر بیگم یہ چیزیں سمجھتی ہے تو ٹھیک ٹائم پہ آپ کے سامنے ناشتہ پیش کر دے گی. لیکن اگر اس سے سستی ہو گئی, وہ سوتی رہ گئی, یا اس کا موڈ نہیں تھا, یا دیر ہو گئی, تو آپ کبھی بھی وقت پر نہیں پہنچ سکتے. اس کا حل کیا ہے کہ آپ کو خود بھی ناشتہ بنانا آنا چاہیے. بھائی پہلے مجھے ایک بات بتاؤ, وقت کی حفاظت کرنا یہ ہماری مذہبی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ آپ کہیں گے کیا فالتو باتیں لے کے بیٹھ گئے, اگر ٹائم پہ نہیں پہنچا تو کیا ہوا؟ آپ ذہن میں سوچ رہے ہوں گے بھائی اگر کسی کو 8 بجے کا ٹائم دیا اور نہیں پہنچے تو کیا ہو گیا, اس سے قیامت آ گئی, 10 بجے پہنچ جائیں گے. ہم بھی تو گھنٹوں گھنٹوں دوسروں کا انتظار کرتے ہیں, اب وہ اگر 2 گھنٹے ہمارے انتظار میں بیٹھ گیا تو کیا ہو گیا؟ تو بھائی یہ ایک سوچ ہی غلط ہے. یہ جو وعدہ ہے نا, وعدہ خلافی, جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے وعدہ خلافی کرنا یہ گناہ ہے. کوئی عذر ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن بلا عذر وعدہ خلافی کرنا یہ گناہ ہے. اور عذر کسے کہتے ہیں؟ قدرتی حادثہ ہو جائے کوئی, اسے عذر کہتے ہیں. جو چیزیں روز مرہ کے معمول میں شامل ہیں وہ عذر میں داخل نہیں ہے. آپ کہیں کہ بیگم نے ناشتہ ہی دیر سے بنا کے دیا تھا, یہ تو سب کی بیگمیں ایسے کرتی ہیں. وہ کوئی آرمی میں تھوڑی ہے آپ کی بیگم کہ اس نے جو ہے نا وہ کورس تھوڑی کیے ہوئے ISSB کے کہ اس کو پورا ٹائم کا پابند بنایا گیا ہو. وہ تو ظاہر ہے اس گھروں میں تو یہ چلتا ہی ہے سب کچھ. اب بعض لوگ بیگم پہ برس رہے ہیں, میرا 8 بجے کا ٹائم تھا اور ناشتہ مجھے 8:02 پہ مل رہا ہے, اس پہ غصے ہو رہے ہیں. تو اس سے تو گھر کا ماحول خراب ہوگا. ایسا سیدھا دنیا میں کوئی بھی نہیں, آپ نہیں کر سکتے کسی کو. اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کو ناشتہ بنانا, بولو نا بھائی یار, آنا چاہیے. اور رات کو آپ نے کسی کو ٹائم دیا ہے کہ صبح 8 بجے میں پہنچوں گا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ناشتے کی فکر آپ کو رات میں کرنی ہے کہ اگر بیگم نے ٹائم پہ نہیں دیا تو پھر میرے پاس اس کا آلٹرنیٹ, اس کا متبادل کیا ہے. تو یہ فکر کب سے کرنی ہے؟ پہلے سے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ دیکھو دنیا کی بعض قومیں ایسی ہیں, آج ہم ان کی بہت تعریفیں کرتے ہیں کہ یار اتنی شاندار قومیں, اتنی زبردست قومیں, ہم ان کی تعریفیں کرتے ہیں, یار ان میں بڑی خصوصیات ہیں. لیکن اگر وہی خصوصیات ہم میں سے کسی فرد میں ہو تو اس کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے. جاپانی جو ہیں, جیپنیز, ان کی بہت بڑی خصوصیت کیا ہے؟ وقت کی پابندی ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے ایک رشتہ دار جاپان میں, کمپنی نے ان کو یہ بتایا کہ آپ نے اس شہر سے اس شہر سفر کر کے جانا ہے. کمپنی نے بھیجا کسی کام سے. دونوں شہروں میں فاصلہ ایسے تھا جیسے کراچی اور سکھر, اچھا خاصا فاصلہ ہے. کراچی سے سکھر پہنچنے میں 8-9 گھنٹے لگتے ہیں, اچھا خاصا فاصلہ ہے, بلکہ شاید زیادہ ہی لگ جاتے ہوں. اتنا لمبا فاصلہ جاپان کے 2 شہروں میں. تو ایک کنارے سے بٹھایا ہے, دوسرے کنارے پہ پہنچانا ہے. کہتے ہیں کہ میں جب ٹرین میں بیٹھا ہوں تو جو ایگزیکٹ ٹائم تھا ٹرین کے چلنے کا, اتفاق سے ٹرین اسی وقت چل پڑی. ان کو بڑی حیرانگی ہو رہی تھی کہ ٹرین میں جو ٹائم لکھا ہوا تھا نا 8:03 تو چلی کتنے بجے؟ پاکستانی تو بے ہوش نہیں ہو جائے گا. بول لو بھائی, پاکستانی یہ منظر دیکھ کے سمجھے گا میں چاند پہ ہوں یا میں مریخ پہ بیٹھا ہوں. یہ زمین کی باتیں نہیں. کہہ رہے اس سے زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ لکھا ہوا تھا کہ, مثال دے رہا ہوں میں, کہ ٹرین 8 یعنی
کوئی بھی ٹائم تھا جو مجھے ابھی یاد نہیں ہے, مثلا 4:11 پہ پہنچے گی, 9 منٹ نہیں, 10 منٹ نہیں, کتنے, 11 منٹ پہ فلاں اسٹیشن پہ ہوگی, یعنی سکھر جیسے آپ فرض کر لیں, اتنا فاصلہ تھا. کہہ رہے 11 منٹ پہ, 4:11 پہ آپ کی ونڈو کے سامنے ایک بندہ آپ کے نام کی سلپ لے کے, آپ کے نام کی جو وہ تختی لے کے کھڑا ہوا ہوگا آپ کی اس ونڈو کے ساتھ. یعنی ٹرین کا ڈبہ بھی متعین تھا کہ 4:11 پہ یہ ڈبہ پلیٹ فارم کے اس مقام پہ ہوگا. تو وہ بندہ پہلے سے کھڑا ہوا ہے کہ 4:11 پہ اس نام کا آدمی ونڈو میں بالکل میرے سامنے ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں غلط قسم کی باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. بھائی ہم نے تو جو سنا آپ کو بتا دیا, اب وہ چھوڑوں ہو تو ایک الگ بات ہے, اگلا ہی چھوڑ رہا ہو پھر تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے. لیکن ایک آدمی چھوڑتا ہے, 2 چھوڑتے ہیں, ساری قوم تو چھوڑو نہیں ہو سکتی نا. بہت لوگوں سے اس قسم کی خبریں سنی. ٹھیک 4:11 پہ گاڑی وہاں رک چکی تھی اور میرے نام کی تختی لے کے بندہ سامنے کھڑا ہوا. اب ہم کہتے ہیں واہ کیا سبحان اللہ, کتنی اچھی قوم, کہتے ہیں نا, تعریفیں کرتے ہیں, ماشاء اللہ سبحان اللہ, بھائی بڑا زبردست, بھائی واہ واہ واہ, بھائی واہ. ہمارے یہاں اگر کوئی آدمی ایسا پابند ہو کہ اس نے آپ کو ٹائم دیا ہو کہ میں 8:11 پہ وہاں پہنچوں گا, 11 منٹ, ٹھیک ہے, کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ پہلا تو یہ کہ پہنچے گا کہ بھی نہیں پہنچے گا, ہو سکتا ہے آئے نہیں, ایک ہفتے بعد آپ کو فون کر رہا ہوں, یار وہ میں تو بھول ہی گیا تھا, یار مجھے پتہ ہی نہیں تھا. پھر اگر آیا تو 8:11 تو کبھی نہیں بولے گا, ایک لم سم ٹائم بتائے گا, ہو سکتا ہے 8 سے لے کے 12:45 کے درمیان کسی بھی وقت آ سکتا ہوں. اب آپ وہاں اسٹیشن پہ منجی ڈال کے, تھوڑی تھوڑی میں بھی پنجابی سیکھ رہا ہوں, چارپائٹ کو منجی کہتے ہیں نا, منجی ڈال کے آپ ایئرپورٹ پہ سو جائیں, کسی بھی وقت آ سکتا ہے. تو اور اگر ٹائم کا پابند ہو نا تو لوگ اس کو بیوقوف سمجھیں گے, بولیں گے یہ پاگل ہے. آج میں نے کسی کو ٹائم دیا تھا 11:30 بجے کا, کہیں جانا تھا مجھے, میں پہنچ گیا 11:30 بجے, میں اکیلا ہی بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ. میں بھی کوئی اتنا زیادہ ٹائم کا پابند نہیں ہوں, لیکن ہونے کی کوشش بہرحال کرتا ہوں جس حد تک ممکن ہو, کوشش ہوتی ہے. اور یہ عیب ہے, عیب یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرے اندر بھی خامی ہے وقت کی پابندی نہ کرنے کی, تو کم از کم اس کو گناہ سمجھ کے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. یہ بھی غنیمت ہے کہ آدمی اس غلطی کو غلطی تو مانے نا, کہ بھئی اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے.